محمدی سٹی سنٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ. رابطہ محمدعلی 030061333713. محمد عثمان 030061711415. علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے خاندان کے چشم و چراغ محترم جناب حضرت مولانا فرقان الہی سیٹھی صاحب جو آپ سے خطاب فرما رہے تھے، اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں قائد یوتھ فورس محترم جناب حافظ فیصل افضل شیخ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو تشریف لاتے ہیں. قائد یوتھ فورس جناب حافظ فیصل افضل شیخ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہم صل وسلم علی نبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، رنج بخش، فیض عالم، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار کروڑہ کروڑ اربع عرب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کی تعلیمات کے سبب آج ہم کلمہ گو ہیں، توحید کی نعمت سے آشنا ہے. شکر گزار ہوں مرکزی جامع مسجد اہل حدیث فلیگ کی انتظامیہ کا، برادر عزیز ملک فیصل رانا عمر صاحب، بزرگوارم ملک اورنگزیب، ان کے رفقائے کار قاری افتخار صاحب کا، کہ انہوں نے آج آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا ہے. گو میں انہی کی طرح اس کانفرنس کا، اس اجتماع کا میزبان ہوں، اور ضروری یہ امر ہے کہ آنے والے مہمان علماء آپ سے مخاطب ہوں، لیکن ان بھائیوں کا حکم میرے لیے جو ہے وہ بہت ضروری تھا، اس کو پورا کرنا. اس لیے کچھ لمحات آپ سے مخاطب رہوں گا. ایک چھوٹی سی آیہ مبارکہ آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالی ہمارے نام پیغام دے رہے ہیں اپنے تعارف کے حوالے سے. وہ تعارف جو ہر اہل حدیث کی شناخت ہے، وہ تعارف جو ہر اہل حدیث کے ماتھے کا جھومر ہے، وہ تعارف جو منہج اہل حدیث کی شناخت تعارف ہے، وہ پیغام جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کا پیغام ہے، وہ پیغام جو صحابہ کرام کا پیغام ہے، وہ پیغام جو تابعین، تبع تابعین اور صلحاء اور اتقیاء کا پیغام ہے، وہ پیغام جو ہماری ساری جماعت کا پیغام ہے. اور وہ پیغام یہ ہے، رب کے بندو آؤ، جب رب نے تجھے پیدا کیا، تیری تخلیق کی، تجھے رزق دیا،
تجھے اس دنیا میں عزت سے نوازا، رزق سے نوازا، اس دنیا میں تجھے شناخت دی، لباس دی، سب کچھ عطا کرنے والا اگر میرے رب کی ذات ہے تو پھر آؤ، اگر سب کچھ دینے والا، عطا کرنے والا، خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، سب کچھ اگر تیرا میرا فقط رب ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور وہ میرا رب وہ ہے جو ایک ہی معبود ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، پھر آؤ اسی کے در پہ جھکیں، ہاتھ پھیلائیں تو اسی کے سامنے، استعانت طلب کریں تو اسی سے، یہ جبینے نیاز جھکے تو اسی کے سامنے، یہ جھولیاں پھیلائیں تو اسی کے سامنے، اولاد مانگے تو اسی سے، رزق مانگے تو اسی سے، حاجت کوئی پیش آ جائے تو حاجت روائی کے لیے روئیں اور گڑ گڑائیں تو اسی کے سامنے، کسی مشکل کا شکار ہو جائیں تو سچے مشکل کشا سے آسمانوں پہ سے ہی رابطہ کریں، کوئی دنیا کا معاملہ ہو تو سچے وحدہ لا شریک کی طرف یہ ہاتھ اٹھیں، یہ منہ اٹھے، یہ اگر لب پکارے تو سچے وحدہ لا شریک کو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہی سچا رحمان اور رحیم ہے، وہی ہمارا داتا ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہمارا حاجت روا ہے، وہی ہے سب کچھ جو ہمیں دنیا میں دینے والا ہے، تیری میری تقدیر کا کاتب ہے تو میرا سچا رب ہے، اس میں اگر کوئی رد و بدل کا اختیار ہے تو میرے رب کو ہے، کس میں مجال ہے جو اس میں تبدیلی کر سکے، میرا رب ہماری غفلت کے حوالے سے تجھے مجھے مخاطب کر رہا ہے، ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے غافل کر دیا، اس سچے وحدہ لا شریک سے تجھے کس نے دور کر دیا، اور تجھے اس سچے وحدہ لا شریک سے کے سامنے جھکنے سے کس نے دور کر دیا، تو مجبور ہے، تو بے بس ہے، تو لاچار ہے، تو ظلم کا شکار ہے، تو بھوکا ہے، تو ننگا ہے، تو بے اولاد ہے، تو مسائل اور مصائب کی گردابوں میں ڈوبا ہوا ہے، ان سب معاملات کے باوجود تو کیوں ہاتھ نہیں پھیلاتا سچے مشکل کشا کے آگے، کیوں تو جولیاں نہیں پھیلاتا سچے رب کے آگے، ہاں تو پریشان ہو کے جھوٹے عاملوں کے ڈیروں پہ ڈیرے لگاتا ہے، ہاں کیوں نہیں آتا سچے رب کے در پہ، مسجد میں 5 وقت آواز بلند ہوتی ہے، کیوں سچے وحدہ لا شریک کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے تو رب کے گھر میں جا کے کیوں جبین نیاز اس کے سامنے نہیں جھکاتا، ہاں تو اور کیوں اپنے سچے رب سے اپنے رشتے کو توڑ بیٹھا ہے، اس سچے رشتے کو جوڑنے کے لیے یہ انسان جو بار بار اپنے سچے رب کا تعارف بھول جاتا ہے، اپنے سچے رب سے رشتہ کمزور کر بیٹھتا ہے، اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول بھیجے، اس بھولے ہوئے بٹکے ہوئے انسان کو سچے وحدہ لا شریک سے رشتہ واپس جوڑنے کے لیے، اس تعلق کو ٹوٹے تعلق کو جوڑنے کے لیے اللہ کہاں بھیجے، کس کو بھیجا اس تعلق کو جوڑوانے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اے میرے محبوب ہم نے آپ سے قبل بھی جتنے نبی اور رسول بھیجے، نوح آئے، عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، یعقوب آئے اور اسماعیل آئے، ابراہیم آئے، اسحاق آئے، جتنے نبی اور رسول آئے، عیسیٰ آئے اور آپ آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے سب آئے، اپنی اپنی شریعت لے کے آئے، اپنے اپنے دور میں آئے، اپنے اپنی قوم کی طرف آئے، اپنے اپنے علاقے کی طرف آئے، ہاں سب کی شریعت جدا ہو سکتی ہے لیکن ایک پیغام جو سب نبیوں اور رسولوں کا مشترکہ تھا، عالمگیر تھا، افاقی پیغام تھا، جو کائنات کی تحریک سے لے کر چلا ہے آج تک چل رہا ہے، وہ پیغام کیا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، او غافل انسانوں، او میرے امتیوں، ہر نبی نے اپنی امتیوں کو کہا او میرے امتیوں چھوڑو ان جھوٹے معبودوں کو، چھوڑ دو یہ جو جھوٹے مشکل کشات انہیں تراش رکھے ہیں، چھوڑ دو انہیں، آؤ ان سب کو چھوڑ کے سچے وحدہ لا شریک کے سامنے جھک جاؤ۔ اللہ کا قرآن ایک اور مقام پہ کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، میں نے نبی ہر قوم کی طرف، ہر علاقے کی طرف، علیحدہ علاقوں کی طرف نبی اور رسول بھیجے، اور انہوں نے کیا اپنی قوم کو جا کے دعوت دی، ایک ہی دعوت دی، آؤ، اور بھول گئے ہو جس وحدہ لا شریک کو، جس سچے مشکل کشا سے تو نے رشتہ توڑ لیا، جس سچے حاجت روا سے تیرا رشتہ ٹوٹ گیا
گیا ہے. ہر نبی اور رسول نے آ کے اپنی قوم کو وہی ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنے کے لیے کہا, وہ بھولا ہوا سبق یاد کرایا. وہ بھولا سبق کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اور میری قوم والو چھوڑ دو ان جھوٹے خداؤں کو, چھوڑ دو ان جھوٹے بتوں کو, ان کو پوجنا چھوڑ دو, ان کے آگے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو, ان کے آگے جھولیاں پھیلانے چھوڑ دو. یہ سنتے نہیں ہیں, یہ تمہاری سن نہیں سکتے, یہ تمہیں دیکھ نہیں سکتے. آؤ اس سے رابطہ کرو جو تمہارا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے. اور ہر ایک نبی اور رسول نے کہا واجتنبوا الطاغوت, آؤ ایک سچے وحدہ لا شریک سے رشتہ جوڑ کے ان سب جھوٹے معبودوں اور خداؤں سے رشتہ توڑ دو. اللہ کون کون سا نبی اور رسول آیا تیرا یہ پیغام دینے کے لیے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے آؤ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ کہتے ہیں مدین کی طرف میں نے نبی شعیب کو بھیجا, اس نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی, اور میری قوم والو چھوڑ دو ان بتوں کی پوجا, چھوڑ دو ان جھوٹے خداؤں کی پوجا, چھوڑ دو. آؤ ایک سچے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو, اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, اس سے استعانت طلب کرو. وہ سچا مشکل کشا تیرا رب ہے, آؤ اس سے رجوع کر لو. ایک اور نبی کا تذکرہ رب کا قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح گئے, کیا پیغام دیا اپنی قوم کو؟ کہنے لگے او میری قوم والو, اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پوجتے ہو, سچے خالق مالک کو چھوڑ کے ان جھوٹے معبودوں کی پوجا کرتے ہو. اللہ ایک اور نبی کا تذکرہ کرتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. قوم عاد کی طرف میں نے نبی ہود کو بھیجا, کیا پیغام دیا اس نے اپنی قوم کو, اپنے کنبے کو, اپنے قبیلے کو, اپنے علاقے والوں کو کیا پیغام دیا؟ اس نے بھی اپنے علاقے والوں کو یہی کہا او میری قوم والو, سچے مشکل کشا کو چھوڑ کے اور نیلی چھت والے رب کو چھوڑ کے, اور چھوڑ دو ان جھوٹے بتوں کو پوجنا چھوڑ دو, ان معبودان باطلا سے مدد مانگنا چھوڑ دو, ان کو مشکل کشا سمجھنا چھوڑ دو, ان کو حاجت روا سمجھنا چھوڑ دو, ان کی نظر و نیاز کو ترک کر دو. آؤ ایک اور نبی کا تذکرہ اللہ اپنے قرآن میں کرتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور میری ابراہیم نبی اپنی قوم سے کہا او اللہ کی پوجا, اللہ کی عبادت کرو, ان جھوٹے خداؤں کی پوجا کو چھوڑ دو. اللہ ایک اور جگہ تذکرہ کرتا ہے ابراہیم کا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور تمہارے لیے ابراہیم کی سیرت, کردار, اس کی دعوت اسوہ حسنہ ہے. آؤ اس کی طرح میدان میں نکلو, آؤ اس کی طرح رب کی توحید کا للکارہ بلند کرو, آؤ اس کی طرح در در پہ جا کے جھوٹے معبودوں کی نفی کر دو. اس نے اپنی قوم سے کیا کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَالَّذِينَ مَعَهُ. حضرت ابراہیم اور ان کے صحابیوں نے اپنی قوم کو کیا کہا اس قال وَالَّذِينَ مَعَهُ, ہم تمہارے جھوٹے خداؤں سے برات کا اعلان کرتے ہیں, ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. آؤ سچے وحدہ لا شریک سے رشتہ جوڑ لو. رب کا قرآن ایک اور نبی کا تذکرہ کرتا ہے اس قال یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. سچا قرآن اپنے نبی یوسف کا تذکرہ کر رہا ہے. حضرت یوسف جیل کی سلاحوں میں بند ہو کے بھی اپنے ساتھیوں کو کیا کہہ رہے ہیں او میرے ساتھیوں, ایک سچا وحدہ لا شریک مشکل کشا بہتر ہے, ایک سچا رب بہتر ہے, ایک خالق مالک رازق بہتر ہے, ایک معبود بہتر ہے, ایک الہ بہتر ہے, ایک سچا رازق اور داتا بہتر ہے کہ ان ایک کے چھوڑ کے یہ زیادہ بہتر ہے. وہ کیا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے حوالاتی ساتھیوں کو کہتے ہیں او میرے حوالاتی دوستو بھائیو, جاؤ اللہ سچے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کے جن کو تم نے اپنا معبود اور مشکل کشا بنا رکھا ہے, جن کو اپنا حاجت روا بنا رکھا ہے, یہ تمہارے خود ساختہ بناوٹی رب ہیں, بناوٹی معبود ہیں, بناوٹی الہ ہیں. اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل اور بحران آسمان سے نازل نہیں کی. آؤ ایک سچے وحدہ لا شریک سے رابطہ کر لو. اللہ کا قرآن ایک اور نبی کا تذکرہ کرتا ہے رب کے قرآن میں. ہاں توحید سننی ہے تو اہل حدیث سے سن. ہاں قرآن تو نے پڑھا ہوتا, سمجھا ہوتا تو آج توحید شاید پوری دنیا میں پھیل چکی ہوتی. تو نے قرآن کو روک دیا پڑھنے سے. شاید ہماری دعوت یہی ہے قرآن پڑھ لے, قرآن پڑھ لے گا تجھے توحید
سمجھ آ جائے گی۔ رب کا قرآن ایک اور مقام پہ اپنے ایک نبی کا تذکرہ کرتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ کیا کہتا ہے رب کا قرآن؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ اللہ کا نبی اپنی آل اولاد کو اکٹھا کر رہا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے کیا اس وقت تم حاضر تھے جب نبی یعقوب پہ میں نے موت کے سکرات کو جاری کر دیا اور موت کا وقت آیا، ساری آل اولاد کو اکٹھا کیا اور کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، میں نے ساری عمر تمہیں توحید پڑھائی ہے، ایک سچے وحدہ لا شریک کا تعارف کروایا ہے، میں تو اس دنیا سے جانے لگا ہوں، میرے بعد اس توحید کو چھوڑ تو نہیں دو گے؟ پہلے حدیثوں اور نبی کی سیرت سے تجھے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج تیرے میرے پہ موت کا وقت آئے، تو نے کہتا ہے کہ میری جائیداد کو کیسے سنبھالو گے، میرے بعد رشتے کون سے کرو گے، میرے بعد دنیا کے معاملات کیسے چلاؤ گے؟ تیرا میرا نبی یعقوب اپنے جاتے ہوئے موت کے لمحات میں تجھے مجھے یہ پیغام دے کے گیا ہے کہ جاتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو توحید سے رشتہ مضبوط کر کے کہنے کا جانا ہے۔ کہہ کر جاؤ گے؟ بوازے ہاتھ اٹھا کے کہو اپنے جاتے ہوئے اپنی اولاد کو توحید پہ چھوڑ کے جاؤ گے؟ جاتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو پختہ کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وہ کیا کہنے لگے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ اے ابا جان، جس سچے وحدہ لا شریک کا تعارف آپ نے کروایا ہے، جس سچے مشکل کشا کی نسبت آپ نے ہمیں دی ہے، جس کا دامن آپ نے ہمیں پکڑایا ہے، اور وہ صرف آپ کا الہ نہیں ہے، آپ کا معبود نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا، سب کا اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اور جس کی آپ تعارف اور شناخت کرا کے گئے ہیں، ہم آپ کے بعد بھی اسی سچے وحدہ لا شریک سے رشتہ جوڑ کے رکھیں گے۔ اور آؤ، یہ وہی وحدہ لا شریک ہے جو تمہارا خالق ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔ یہ جتنے نبی اور رسول آئے ان سب نے تجھے مجھے یہ پیغام دیا، آؤ اگر عبادت کرنی ہے اس سچے رب کی کرو جو تجھے پیدا کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ رب کا قرآن تجھ سے لوگوں مخاطب ہے، اے لوگوں عبادت کرنی ہے تو اس سچے رب کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تیرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اس کو چھوڑ کے اپنے جیسے انسانوں کی عبادت کرتے ہو۔ رب کا قرآن تم سے شکوہ کرتا ہے، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔ رب کو چھوڑ کے جن کی عبادت کرتے ہو، جن کی پوجا کرتے ہو، جن کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، جن کے سامنے جھکتے ہو، جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، جن کے نام کی چادریں چڑھاتے ہو، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔ اور غفلت میں ڈوبے انسانوں، ان مٹی کے ڈیریوں کے نیچے دبے ہوا سے مانگنے والوں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔ یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے، یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، خود مخلوق ہے رب کی۔ اور رب کا قرآن تجھ سے مخاطب ہے، اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ آؤ اپنے اس سچے رب سے مانگو، اس کی عبادت کرو، اس سے استعانت طلب کرو جو تمہارا خالق و مالک ہے۔ اور اللہ نے سمجھانے کے لیے غافلو ایک مثال بھی، آؤ رب کا قرآن پڑھو، 17 سپارہ آخری رکوع پڑھو۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ تو سچے خالق اور مالک کو، رب کو چھوڑ کے جن کو تو نے داتا بنا رکھا ہے، مشکل کشا بنا رکھا ہے، جن کو پوچھتا ہے، جن کو اوپر چڑھاوے چڑھاتا ہے، جن کے نام کی نظر و نیاز مانگتا ہے، جن کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے۔ اور اللہ چیلنج دے رہے ہیں، چیلنج، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ۔ اور رب کو چھوڑ کے جن کو پکار رہے ہو، جن کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو، جن کے آگے جھولیاں پھیلا رہے ہو، اور جن کے سے جا کے اولاد مانگ رہے ہو، جن سے جا کے رزق مانگ رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، تو نے انہیں اپنا رب بنا رکھا ہے۔
لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ. اللہ کا قرآن چیلنج دے رہا ہے، اور جاؤ میں خالق و مالک کل کائنات کا خالق ہوں، ان زمینوں پہاڑوں کا خالق ہوں، اس زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہوں، تیرے میرے وجود کا مالک اور خالق میرا رب ہے. یہ لہلہاتے کھیت، یہ سرسبز و شاداب پہاڑ، یہ بہتے دریا، اس کائنات کی ہر شے کا خالق اور مالک میرا رب ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ سچے خالق کو چھوڑ کے جن کو پکار رہے ہو، جاؤ ان کو کہو لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، جاؤ ایک مکھی تو پیدا کر کے دکھاؤ. لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، اللہ نے بلکہ چیلنج کھلا کر دیا. جاؤ تمہارے الہ اور معبود علیحدہ علیحدہ ہے، ایک کی بات نہیں کرتا. رب کے قرآن نے چیلنج وسیع کر دیا. لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور جاؤ یہ ایک مکھی کیا، یہ ایک اکٹھے ہو گئے، ایک ان کا جھوٹا معبود، ایک تو ایک مکھی نہیں بنا سکتا. یہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں یہ مکھی بنا سکتے؟ بوازے بلند کرو، یہ سب اکٹھے ہو کے ایک مکھی بھی بنا سکتے نہیں. بلکہ آگے کہا وَإِن يَسْلُبُهُ الصَّوَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. رب کے قرآن نے چیلنج وسیع کر دیا، اور مکھی بنانا تو تمہارے جھوٹے معبودوں کو چیلنج ایک طرف رہا، یہ چیلنج تو بہت بڑا رہا. جاؤ انہیں کہو تمہارے آگے رکھی پلیٹ میں سے رب کے دیے رزق میں سے مکھی کچھ اٹھا کے لے جائے. وہ بھی یہ واپس لے سکتے، وہ بھی یہ واپس لے سکتے. اور جو یہ واپس نہیں لے سکتے، تیرے میرے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ آؤ پھر رجوع کرنا پڑے گا سچے رب کی طرف. قُلْ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. رب تجھے غافل مسلمان ما غرق بربک الکریم، تو رب کو چھوڑ کے کیوں بھٹک رہا ہے؟ وہ رب جو کہہ رہا ہے قرآن اگر میں نے تجھے پڑھا ہوتا، تیرا میرا عقیدہ گمراہ نہ ہوتا، میں تو بھٹک نہ رہے ہوتے. رب کا قرآن تیرے میرے نام پیغام عام کر رہا ہے. ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ. آؤ رب کے فیصلوں میں اس کے اختیار میں دخل دینے کی بات کرنے والوں، اور تقدیروں کے لکھے بدلنے کے جھوٹے دعوے کرنے والوں، رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان ارادنی اللہ بضر، اگر میں کسی کو نقصان پہنچانا چاہوں، هل هن کاشفات ضرہ، کوئی ہے رب کے لکھے کو بدل سکے؟ رب کے لکھے کو بدل سکتا؟ بوازے بلند بولو، رب کے لکھے کو بدل سکتا؟ نہیں بدل سکتا. او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی، اور اگر کسی پہ میں فضل کرنا چاہوں، کسی پہ احسان کرنا چاہوں، کسی کو نوازنا چاہوں، کسی کو عزتیں دینا چاہوں، کوئی میرے فیصلے کو بدل سکتا؟ نہیں بدل سکتا. اور اگر ذلت عزت کا مالک رب ہے، خالق مالک رب ہے، رزق تیرا میرا رب دیتا ہے. اللہ کا قرآن پھر شکوہ تجھ سے کرتا نظر آتا ہے، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اگر یہ تیرے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو کیوں پکارتا ہے رب کو چھوڑ کے ان کو؟ رب کو چھوڑ کے ان کو کیوں پکارتا ہے اگر تیرے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے؟ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. تیرا رب کسی کا بیڑا ڈبونا چاہے، ساری کائنات کے یہ جھوٹے معبود مل جائیں، یہ عامل مل جائیں، یہ جھوٹے پیر مل جائیں، میرے رب کے فیصلے کو بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل سکتا. اور رابطانی برحمت، اور اگر اللہ میرا رب فضل کرنا چاہے، کوئی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا. اور آج ہمیں بھی بہت سے ہیں، جی بندش لگ گئی ہے، نقصان ہو جائے فصل میں، نقصان ہو جائے کاروبار میں، نقصان ہو جائے تجارت میں، کسی نے بڑے سخت تویز کر چھڑے، بندش لگا دی ہے. رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي کتاب مبین۔ دنیا کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں اس کا رزق مجھے رب کے پاس ہے۔ اور اللہ اور پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، عقیدہ درست کرنا ہے، قرآن پڑھو۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، تیرا رب جس کا چاہے رزق کشادہ کر دے، جس کا چاہے رزق تنگ کر دے۔ کون ہے میرے رب کے اختیار میں دخل دینے والا؟ کون ہے بندش لگانے والا؟ ایک اور مقام پہ رب کا قرآن تجھ سے مخاطب ہے، اہل حدیث مسلمان، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ تو بڑی محنت کرتا ہے، تجھے یہ گمان ہے میں دن رات محنت کرتا ہوں اس لیے دولت کے انبار لگ گئے، یہ محل تعمیر ہو گئے، یہ بینک بیلنس بن گئے، یہ رقبے مل گئے، یہ مربع جائیدادیں مل گئیں۔ میرا رب کہتا ہے یہ تیرا جھوٹا گمان ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کا مال بانٹنے والا میں رب ہوں، کوئی اور بانٹ سکتا؟ اور آؤ میرے بھائیو، آج شاہ صاحب بھی تذکرہ کر رہے تھے، بے اولادوں آؤ، بیٹیوں کے خواہش مندوں آؤ، گودوں کو ہرا کرنے کے خواہش مندوں آؤ، میرے وہ بھائی اور بہنیں جن کی گودیں ہری نہیں ہوئی آؤ، کسی گمراہ کن کے عقیدے کے حامل سے گمراہ نہ ہونا۔ آؤ اگر ہم رب کا قرآن پڑھ لیں، تیرا میرا عقیدہ سیدھا ہو جائے، رب رحمتیں کر دے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ آؤ اور ڈھیریوں پہ چادریں چڑھا کے، بیڑیوں پہ یہ کپڑے باندھ کے یہ سوچنے والوں رب بیٹی یا بیٹا دے گا۔ رب نے تجھے مجھے آگاہ کر دیا تھا، جاؤ یہ دنیا کائنات کا خالق مالک میں ہوں، میں نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ بڑا، یہ سب کچھ تخلیق میں نے اپنی مرضی سے کیا۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ میں جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، میں جس کو چاہوں بیٹے دوں، او یزوجہم ذکرانا واناسا، میں جس کو چاہوں بیٹے بیٹیاں دوں۔ آؤ اگر بے اولاد ہو، اولاد دینے والا کون ہے؟ باواد بلند، اولاد دینے والا کون ہے؟ اور اگر مصیبتوں میں کا شکار ہو، مصیبتیں دور کرنے والا کون ہے؟ اور آؤ پھر رب سے رابطہ کریں۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ میرا رب کہتا ہے کون ہے جو مصیبت زدہ کی پکار سن کے اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، جو مشکلات میں ڈوبو ہوں کی بات کو سن کے اس کی مشکلوں کو دور کرتا ہے۔ آؤ میرے بھائیو، ایک ہی در ہے، ایک ہی گھر ہے، ایک ہی چوکٹ ہے، آؤ اس چوکٹ پہ جھٹ کے اپنی مصیبتیں، مشکلات، اپنے دکھڑے اس سچے رب کے سامنے پیش کر کے اس سے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کی بات کرو۔ ان جھوٹے پتھروں کو، ان ڈھیریوں کو، ان شجروں حجروں قبروں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا نہ بناؤ۔ میرے مسلمان بھائی، میرے ویر اور میرے بھائی عزیز، تو اپنے انگوٹھی میں جو جڑا ہوا فیروزہ لگا کے سمجھتا ہے تیری مشکل کشائی کرتا ہے۔ ایک وہ اس پتھر کی بات تجھے سنانا چاہتا ہوں جو پتھر جنت سے آیا اور لگا بھی کعبے کی دیوار کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق سلام ہو عمر پہ طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے سامنے پہنچتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، کہنے لگے اے حجر اسود سن لے، نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے، نہ تجھے مجھے نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے چومتا فقط اس لیے ہوں میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے۔ اگر حجر اسود ہمارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا، تیری میری انگوٹھیوں میں جڑا یہ فیروزہ ہو سکتا ہے؟ تو اپنی کلائیوں میں یہ دھاگے باندھ کے سمجھتا ہے یہ میری مشکل کشائی کریں گے؟ اپنی نئی گاڑی کے پیچھے یہ ٹاکیاں باندھ کے سمجھتا ہے تیری مشکل کشائی ہوگی؟ اپنے نئے گھر کے اوپر پلٹی ہنڈیاں باندھ کے سمجھتا ہے تیری مشکل کشائی ہوگی؟ نہ میرے بھائی، تیرا میرا مشکل کشا سچا رب ہے، نیلی چھت والا، اور وہی ہر رات تجھے پکارتا ہے، تجھے آواز دیتا ہے، دعوت دیتا ہے، اذا سالک عبادی انی فانی قریب۔ آؤ پھر جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کے، جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کے، سارے ان جھوٹی چوکٹوں کو ترک کر کے اور رد کر کے آؤ سچے نیلی چھت والے بادشاہ، مشکل کشا، حاجت روا
کی چوکھٹ پہ جو مسجدوں کی صورت میں 5 وقت تجھے دعوت دے رہی ہیں، آؤ اپنے رب سے صلح کر لو۔ ما غرک بربک الکریم، کس غفلت نے، کس گمراہی نے تجھے اپنے رب سے دور کر دیا ہے؟ ہر وقت مسجدیں تجھے پکار رہی ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اور جاؤ، اگر نماز کی طرف جاؤ گے، جبین نیاز رب کے سامنے جھکاؤ گے، یہ ہاتھ رب کے سامنے پھیلاؤ گے، اللہ فلاح بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔